اگرچہ حالات اچھے ہیں لیکن دل گرفت میں آ گیا ہے تو کیا کریں؟ دل میں اندیشے لالچ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جب تک لالچ نہیں نکلے گی اندیشہ نہیں نکلے گا۔ اگر کوئی ہمت کر کے یہ کہے کہ مجھے اللہ کچھ نہ دے تو دل آزاد ہو گیا کہ نہ کچھ لے اور نہ کچھ دے۔ مجال ہے کہ پھر دل گرفت میں آئے۔ اندیشہ ہوتا ہے لالچ کی وجہ سے۔ اندیشہ تب ہوتا ہے جب کوئی شے نہ ملے یا کوئی شے چھن جائے جو آپ کے پاس ہے۔ جو شے پاس ہے وہ چھوڑنے کو تیار ہو جاؤ، اور جو نہیں آئی وہ قبول نہ کر۔ اگر ہوتی ہے تو ہو جائے اور نہیں ہونی تو نہ ہو۔ ایک شخص کا والد فوت ہو گیا۔ وہ رو رہا تھا۔ روتا روتا اپنے پیر صاحب کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا گھبراتا کیوں ہے؟ تو بھی کچھ سال میں وہاں پہنچ جائے گا۔ اس طرح اندیشے نکل جاتے ہیں۔ جانے والوں کو جانے دو اور آنے والوں کا فکر نہ کرو۔ حاصل کی پرواہ نہ کرو اور محرومی کا ڈر نہ کرو۔ پھر ڈر کس بات کا اور اندیشہ کس بات کا؟ لوگ خدا سے زیادہ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ سارے غریب ہیں اور اپنے آپ کو غریب کہنے سے ڈرتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ غریب ہیں؟ یہ کہنے سے ڈر ختم ہو جائے گا۔ حالات کیا خراب ہیں؟ زیادہ سے زیادہ مر جاؤ گے۔ جو صحت مند ہیں وہ بھی تو مریں گے۔ ڈاکٹر بھی مرتے ہیں۔ پرانے لوگ سارے مر گئے۔ جن لوگوں کو آپ یاد کرتے ہو وہ سارے کے سارے رخصت ہو گئی ہیں۔ جتنی حقیقتیں ہیں وہ رخصت ہو گئی ہیں۔ جن کے مزار پہ جاتے ہو وہ رخصت ہو گئے ہیں۔ داتا صاحب رحمت اللہ جاتے ہو وہ رخصت، میاں میر صاحب رحمت اللہ جاتے ہو تو وہ رخصت، بابا شاہ جمال رحمت اللہ بھی رخصت۔ پھر تم کون ہو؟ تم کہتے ہو میں نے رخصت نہیں ہونا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بچوں کا رکھوالا ہوں اور اللہ تعالیٰ اندیشہ پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے تو خود اللہ کی حفاظت میں ہے، بچوں کو بھی اس کی تحویل میں دے دے، پھر کوئی اندیشہ نہیں رہے گا۔ اندیشہ اس لیے ہے کیونکہ بلا وجہ مالک بننے کا دعویٰ ہے۔ انسان سوچتا ہے میرے مریض بچے کا، غریب بچے کا کیا بنے گا، اسے دنیا تباہ کر دے گی۔ اس طرح اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی مر رہا تھا۔ اسرائیل علیہ السلام وہاں آیا۔ اس نے پوچھا کون ہو؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا میں وہی ہوں۔ اس نے کہا میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، میرے پاس کچھ بکریاں ہیں اور میں نے بڑا کچھ بچا کے رکھا ہوا ہے، پہلے وہ ٹھکانے لگا لوں۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا یہ سب چھوڑ اور میرے ساتھ چل۔ کہنے لگا پھر یہ جو پیسے ہیں یہ تو آگے پہنچا دے۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آگے نہیں جا سکتے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو بڑا ظلم ہے، ان کو بانٹنا بڑا مشکل ہے۔ اگر تم زندگی میں اپنا مال بانٹ دو، اپنی اولاد کو اللہ کے حوالے کر دو تو پھر اندیشہ کس بات کا ہے؟ کیا آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ سب کہیں گے جی ہاں۔ کیا آج جانا ہے؟ سب کہیں گے نہیں، ابھی کچھ کام رہتے ہیں۔ بس یہاں سے اندیشہ پیدا ہوتا ہے۔ خواہش تمہاری مرضی ہے اور پورا کرنا اس کی مرضی ہے۔ اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی چھوڑ دے، پھر سب پورا ہو جاتا ہے۔ یہ فراق وصال کی بات ہے۔ فراق وصال کی ضد نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اگر وصال دے تو وصال قبول، اور فراق دے تو وصال سے زیادہ قبول۔ بس یہ ہے محبت کا راز۔ وہ اگر سامنے آئے تو محبت ہو، اور سامنے نہ آئے پھر بھی اس کی محبت۔ اس کو تم پابند نہ کرنا، یہ ہے محبت کی ابتدا۔ یہ نہ کہنا کہ سامنے آؤ تو سجدہ کروں، وہ تو کئی بار آیا مگر تم نے سجدہ نہیں کیا، کیونکہ تمہیں اس کا پتہ نہیں، اس لیے اس کا فراق ہی اس کا وصال ہے، کیونکہ اس کا وصال ہے ہی نہیں۔ اس کا وصال جسے وصال کہتے ہیں وہ فراق جاں ہے۔ اپنی جاں سے فراق ہوگا تو اس سے وصال ہوگا۔ اسی کو حقیقت کہتے ہیں اور اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ اس کا فراق عین وصال ہے اور ہمیشہ سے یہی ہے، ہمیشہ سے ہی یہی ہے۔ اس کی راہ میں صرف چلنا ہوتا ہے، پانا کچھ نہیں ہے۔ کب تک چلنا ہوتا ہے؟ بس چلنا ہی ہوتا ہے۔ منزل کے بعد کیا ہوتا ہے؟ منزل کے بعد پھر سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اس کی راہ۔ تو اس کی راہ یہ ہے کہ سفر کے بعد منزل اور منزل کے بعد سفر، سفر در سفر چلتے جاؤ، چلتے چلے جاؤ۔ اس لیے لامحدود کا سفر محدود زمانے میں نہیں ہو سکتا۔ اس سفر میں اندیشہ جو ہے یہ غیر اللہ ہے، بلکہ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ایمان اندیشے کی نفی ہے، اور ایمان اس کی ذات پر اعتماد کا نام ہے۔ محبت جو ہے وہ محبوب کے آنے کے یقین کا نام ہے۔ وہ کب آئے گا یہ اس کی مرضی پہ چھوڑ۔ یہ نہ کہنا کہ میں بڑا محبت کرنے والا ہوں، بے تاب ہوں، ابھی آ جا۔
اس کی مرضی کے پھیرا لگائے یا نہ لگائے، بس چراغ جلا کے آرام سے بیٹھ جا، اس نے جب آنا ہوگا آ جائے گا۔ جب وہ آئے گا تو تم نے پتہ ہے کیا کہنا ہے کہ ہمارے 2-4 کام ہی کر جا، تو اس وقت محبت درست ہے، اور محبت کا دعویٰ اس وقت کرنا چاہیے جب تمہیں اس سے کوئی کام نہ لینا ہو۔ محبت کی دنیا میں محبوب سے سوال جائز نہیں، کیونکہ اللہ محبوب بھی ہے اور رب بھی ہے۔ لہٰذا آپ یہ سوچ لو کہ سوالات کا سلسلہ جب ختم ہو جائے تو پھر آپ محبت کرو، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اندیشہ محبت کا ہے، ورنہ تو اندیشہ کسی دنیاوی چیز کا ہوگا۔ محبت میں دینی سوال بھی دنیاوی ہے، کیونکہ وہاں پر سوال ہی منع ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی مرضی سے چیزیں چھوڑ دے؟ اس کا ایک نسخہ ہے، اور وہ نسخہ یہ ہے کہ آپ کو حاصل کرنے کی تمنا اور ایثار کا جذبہ دونوں سمجھ آنے چاہیے، اور ان دونوں کے درمیان ایک شے ہوتی ہے۔ اگر وہ موجود ہو تب انسان اپنی تمنا کو ہینڈ اوور کر سکتا ہے، تمنا سے دستبردار ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی سے محبت ہونی چاہیے۔ آپ کوئی چیز اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتے جب تک اسے لینے والا آپ کا محبوب نہ ہو، کیونکہ آپ کے ہاں صرف خیال کے اور خالی جذبے رہ گئے ہیں، اور انسان کی صورت میں محبوب نہیں رہ گئے، تو یہاں سے آپ گمراہ ہو گئے ہیں، بلکہ آپ کے ہاں تو آئیڈیالوجی محبوب ہو گئی ہے، نظریہ محبوب ہو گیا ہے۔ اصل میں محبوب کوئی ایک انسان ہونا چاہیے۔ جب تک انسان محبوب نہ ہوگا تو نظریے محبوب نہیں ہوا کرتے، اور وطن محبوب نہیں ہوا کرتے۔ وطن اس وقت محبوب ہوتا ہے جب یہ محبوب کا وطن ہو۔ آپ کو بات سمجھ نہیں آئی؟ بات آسان ہے۔ وطن میں جب تک کوئی محبوب نہ ہو وہ وطن محبوب نہیں ہو سکتا۔ تمنا کو روکنے کا خیال اس وقت آئے گا جب آپ کا کوئی ہم سفر آپ کا محبوب ہو اور وہ آپ کو اس راستے سے باز کرے۔ یہ ایکسرسائز، یہ بات خود بخود نہیں ہوتی۔ انسان حاصل کب کرتا ہے؟ اس کا ذہن جو ہے وہ حاصل کرتا رہتا ہے لوگوں کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے، اور سیکریفائس اثار کب کرتا ہے؟ دلوں کو جیتنے کے لیے ڈومینیٹ کرنا اور طرح کا جذبہ ہے، اور دل کو جیتنا اور چیز ہے۔ دل جیتنا ہو دلبر کا تو پھر بات سمجھ آئے گی۔ آپ کے دل میں اس لیے پھیلاؤ نہیں ہے۔ کسی سے پوچھا گیا کہ وہ تصویر جو یہاں رکھی تھی کہاں چلی گئی، تو کہتا ہے کوئی لے گیا۔ اس نے پوچھا کہ ہم نے وہ مانگی تھی لیکن آپ نے نہیں دی تھی، لیکن وہ کیسے لے گیا؟ وہ ہمارا دلبر تھا جو لے گیا۔ تو انسان اپنا ہر شوق جو ہے وہ محبوب پر نثار کر دیتا ہے۔ تو راز یہ ہے کہ اگر کوئی محبوب جذبہ یاد آ جائے یا محبوب واقعہ آ جائے تو پھر آپ ہر تمنا سے بچ جاؤ گے۔ مثلاً آپ نے دریا کے پار جانا ہے تو وہ پوچھے گا وہاں کون ہے؟ آپ کہیں گے یار کی گلی، یعنی دوست کا مقام۔ جب تک پار جانے کا کوئی بلند جذبہ نہ ہو تب تک آپ سامان کے ساتھ بیٹھے رہو گے، اور سامان کب چھوڑو گے؟ جب ادھر سے کوئی سویٹ میٹھی آواز آئے گی۔ ابھی تک آپ کو وہ آواز نہیں آئی، اور اگر آپ کو محبوب پکارے تو یہ سارا واقعہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کسی نہ کسی ذات سے محبت قائم کر لو تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جن چیزوں کو ایک وقت میں حاصل کیا ہے اگر ان سے سکون نہیں ہو رہا تو دوسرے وقت میں ان کو دینا شروع کر دو، پھر بہت سکون ہو جائے گا۔ قصور تو محبوب کا ہے جو آواز نہیں دیتا۔ آج کل جو محب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم عاشق لوگ ہیں، چاہنے والے لوگ ہیں، ذرا عمر زیادہ ہو گئی ہے، خود ہی کوئی تکلیف فرمائے اور کہیں سے کوئی محبوب آ جائے۔ یہ ایسے نہیں ہوتا۔ محبوب جو ہے یہ آپ ہی کے شوق کا نام ہے۔ محبوب اور عشق کی بات سمجھنا بڑی آسان ہے۔ آپ جس شخص کے قریب رہنا چاہو وہی آپ کا محبوب ہے۔ محبوب کسی نمائش کا نام نہیں ہے۔ جس کا آپ قرب چاہتے ہو وہی محبوب ہے، اور جو قرب چاہنے والا ہے وہ طالب ہے۔ اور یہ جو عشق ہے یہ آپ کا اپنا ہی شوق ہے کہ کس شدت سے آپ محبوب کے قریب رہنا چاہتے ہو۔ وہ محبوب کیوں کہلاتا ہے اور خوبصورت کیوں کہلاتا ہے؟ یہ سب آپ کا حسن خیال ہے اور حسن نظر ہے۔ تو جس چیز کو آپ حسن نگاہ سے دیکھو گے
وہی خوبصورت ہو جائے گی، ورنہ چیزیں خوبصورت نہیں ہوتی اور افراد بھی خوبصورت نہیں ہوتے۔ یہ کوئی دنیا کا کانٹیسٹ مقابلہ نہیں ہے کہ جس کو آپ چاہتے ہو ساری دنیا اسے چاہے۔ لہٰذا آپ اپنے حسن خیال کا خیال رکھو، اپنے حسن نگاہ کا خیال رکھو، اپنی ذات کا خیال رکھو، اپنے انگ انگ کا خیال رکھو۔ آپ دل کے کعبے سے آرزوؤں کے بت باہر نکال دو اور یہاں پر توحید رکھ لو۔ صرف دل میں آپ توحید رکھ لو اور باقی آپ چلتے جاؤ۔ چیزوں کی طرف آپ دیکھو کہ ان کی افادیت کب تک ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ آپ غور کرو نا، کبھی کبھی آپ اپنے گھر کے پاس سے گزر جایا کرو، پھر سمجھ آئے گا کہ یہاں رہنا کیسے ہے اور یہاں سے نکلنا کیسے ہے۔ اس گھر کے اندر کیا ہے، ہم کیا ہیں، مکان کیا ہے، یہ زندگی کیا ہے اور کب تک کیا ہے اور کب تک کون ہے اور کون کے بعد کیا ہے۔ کیا مجھ سے پہلے کچھ لوگوں نے زندگی کو اپنا نہیں سمجھا؟ مجھ سے پہلے لوگ جو بڑے طاقتور تھے، کیا وہ چلے نہیں گئے؟ میں موت کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ سے چیز گر جاتی ہے کیونکہ آپ کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے۔ کیا آپ نے پرانے کھلونے ترک نہیں کیے؟ کیا آپ نے پرانے دوست چھوڑے نہیں ہیں جن کے لیے آپ بے تاب ہوتے تھے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے تھے؟ اب آپ کو ان کے نام بھی یاد نہیں ہیں۔ وہ رونا بھی بیکار نکلا جو آپ ایک ایک کر کے نام بھولتے جا رہے ہو، اپنے کام بھولتے جا رہے ہو، ماضی بھولتے جا رہے ہو، اور آپ سمجھ لو کہ آج کی یہ بات آخری بات ہے۔ یہ بات آپ نہیں چھوڑتے اور پچھلی چیزیں چھوڑتے جا رہے ہو تو یہ بھی چھوڑ دو۔ لہٰذا آپ اس جگہ کا خیال رکھو جہاں جانا ہے، پھر آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی۔ اس بات کا خیال رکھا کرو، آپ کا مسئلہ خیرات سے اور اعصار سے حل ہو جائے گا۔